الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے ڈرنے کا حکم دیا، ساتھ میں کچھ ایسے اعمال بتلائے جس سے انسان اللہ سے ڈر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اوامر ہیں، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے رہو، اور جن نواہی سے جن سے روکا ہے اس سے رکتے رہو۔ لیکن بظاہر انسان دیکھے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے کرنا دشوار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقولوا قولا سدیدا، کہ تم سچی بات اختیار کر لو، سچی بات بولا کرو۔ اس لیے پہلی ذمہ داری دیا کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ تمہاری زبان سے نکلنے نہ پائے، اس لیے کہ جو شخص جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہوگا اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹ بولے گا وہ ہر طرح کے گناہ کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اور جو سچ بولے گا اس کو سچائی کی بدولت اس کو جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالی بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جب منافق وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ پھر پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن کبھی بزدلی کر سکتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ابخیلۃ مجبینۃ، اولاد کے بارے میں فرمایا کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر دو خصلتیں آ جاتی ہیں، اولاد بخیل بھی کر دیتا ہے اور بزدل بھی کر دیتا ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتا ہے تو آدمی بہادر ہوتا ہے، ہر پریشانی کے میدان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اولاد کے بعد بندہ تھوڑا سوچنے لگتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے بات ہے میرے دوستو کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن آج کے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہر گھرانہ میں جھوٹ بولنے کا یہ رسم و رواج چل چکا ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، گرجے کے ہر جگہ یہ جھوٹ کو رواج پکڑ لیا ہے۔ جھوٹ بولنے کو ایک لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے، اسی طرح سے ایک غلام اپنے مالک سے جھوٹ بول رہا ہے، تاجر خرید و فروخت کرنے والے آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف تھا صادق امین، جس کو کافر بھی مانتا تھا۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوگا، جو سچا پکا مومن ہوگا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ انسان جھوٹ شعوری میں اور لا شعوری میں اس کے قریب جانا نہیں چاہے گا، اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، الکذب لا یصلح جد
ولا حزل، انسان نہ مذاق کے طور پر کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ عمدن جھوٹ بولے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے میں اسے جنت میں چبوترا لے کر دوں گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، کوئی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولتا تھا اگر وہ چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا انی امازح ولا اقول حقا، مذاق میں بھی کرتا ہوں لیکن میں حق بات میں کرتا ہوں، اس میں حق بات سے دائیں بائیں نہیں ہوتا ہوں۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ چھوڑنے کی بات سمجھائی کہ انسان جہاں مذاق میں بھی جھوٹ بولتا تھا اس کو چھوڑ دے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولو گے تو اپنی زندگی کو بے برکتی بنا لو گے، جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب انسان کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے جب دور چلے جائیں گے تو انسان کس طرح سے برکت پا سکتا ہے؟ ہرگز برکت نہیں پا سکتا، بلکہ ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والوں کے بارے میں کہ انسان خرید و فروخت کرے تو اس میں کس طرح سے رویہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا دو خرید و فروخت کرنے والے دونوں سچ بولتا ہے، بیچنے والا کیا سچ بولتا ہے میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس طرح بیچنا چاہتا ہوں، اور لینے والا کیا سچ بولتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے ادائیگی کروں گا، اور بیان بھی کر دے کہ یہ میری چیز ہے لیکن اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ نقص ہے، اور خریدنے والا کہہ دے یہ میں پیسہ دے رہا ہوں، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، دو خرید و فروخت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی چیز کی خرابی کو، اپنی چیز کے نقص کو بتلا دیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس زبان اطہر نے بولا جس زبان کو اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے حرکت دیتا تھا، فرمایا بورک لہما فی بیعہما، سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی دونوں کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ محقت ترکت ببیعہما، اگر دونوں چھپا لیتے ہیں کسی بات کو، اگر اس میں کوئی نقص ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں نقص ہے، اس کو چھپا لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے برکت کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تاکہ مال بکثرت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا ہی برباد کر دے گا، اور بربادی کا دروازہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی انسان کو اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ سچائی انسان کو ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ انسان جب سچ بولتا ہے اور سچ کی تبلیغ کرتا ہے، سچ کی اشاعت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذابوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ہی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جھوٹ پر قائم رہنے والا مبغوض ترین انسان ہے، یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نظر رحمت سے دور ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان پر نظر کرم فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نقصان اٹھا گئے، کون ہیں یہ بدبخت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل، ایک وہ ہے جو اپنے چادر یا شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا فرمایا والمنان، اور جو شخص نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے۔ آج دیکھیں، مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، ہر شخص بیچنے والا، خرید و فروخت کرنے والا ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ بول کر کے جتنا چاہو لوٹ لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو، بظاہر آپ خرید و فروخت کرنے میں تھوڑا سا آپ سچ بولیں گے، ظاہراً آپ کو نقصان دکھائی دے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پورے کے پورے مارکیٹ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچائی کو اختیار کرے، اور سچائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں جہاں میں محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سچ بولتا ہے اللہ اسے نجات دیتا ہے، اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کا اور ایمان والے کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان یہ بتلائی کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوگا، اللہ کا سچا بندہ ہوگا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ بات نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور جو سچا پکا مومن نہیں ہوگا، اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت میں سے یہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، ہم اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھرانے میں، اپنے بازاروں کے اندر، اپنے محفلوں کے اندر ہمیں یہ فروغ دینا ہے، سچائی کو فروغ دینا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے کاموں کو بھی ہمارے لیے آسان فرمائیں گے، درست فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا ایمان والا بنائے، اور ہماری زبان سے سچ کے سوا کوئی اور بات نہ نکلنے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔